دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ شیعوں کے بارے میں جو ناروا نسبتیں ہیں ان میں ایک نسبت ہے متع کو غلط انداز سے پیش کرنا اور اسے کوئی اور عنوان دینا، جبکہ متع قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نساء کو نازل کیا اور سورہ نساء میں آیہ متع موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ منسوخ ہو گئی پیغمبر کے زمانے میں یا حضرت عمر نے یہ فرما کے کہ متعتان کانا فی زمن رسول اللہ حلالان انی احرمہما، دو متع نبی کے زمانے میں حلال تھے میں انہیں حرام کر رہا ہوں، یہ فرمائش ہے حضرت عمر کی۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے حرام کیا، اور بعض کہتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ حرام کر دیا گیا خیبر کے جنگ کے بعد، واقعہ خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد۔ لیکن تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور وہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ کا لقب رکھتے ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا قاعدہ ہے تو ایک صحابی کے پیچھے لگنے والا بھی ہدایت یافتہ ہے، تو پھر اگر کوئی صحابی اور وہ بھی حبر الامہ جیسا صحابی، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا مقام صحابہ کرام میں کچھ کم مقام نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اور کہتے ہوں کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور ایک مسلک اور ایک قوم اس عقیدے پر ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، تو کیا انہیں گمراہ اور ناروا نسبت دینا جائز ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز کا حلال ہونا اس چیز کے اپنانے کے لیے لازم نہیں ہے، یہ رستہ دیا ہے تاکہ حرام سے بچا جائے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر شیعہ فرد متع کرتا ہو، ہر شیعہ فرد تو نکاح بھی ممکن ہے نہ کرتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے جب تک اس پہ واجب نہ ہو۔ حرام میں مبتلا ہونے کی صورت میں نکاح واجب ہے ورنہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اسی طرح اگر حرام میں مبتلا کوئی شخص ہو رہا ہو اور وہ دائمی زندگی ازدواجی نہیں گزار سکتا، تو وہ عارضی زندگی، موقت زندگی گزارنے کے لیے اگر متع کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت تاریخی طور پر فہرست وار آئی ہے کہ جنہوں نے متع کیا، اور بہت ساری تاریخی شخصیات ہیں جو متع کے ذریعے سے دنیا میں آئیں، یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیعہ متع ایکسپوزڈ اور متع لکھ کے بریکٹ میں اسے نعوذ باللہ زنا لکھا جا رہا ہے، تو ایسے سب لوگوں کو میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے خوف سے ڈریں۔ اللہ اور رسول کی ایک حلال کی ہوئی چیز کو زنا کہنے سے جہنمی واجب ہو سکتی ہے آپ لوگوں پہ، اور کچھ نہیں۔ متع جو کہ ایک نکاح ہے جس میں حق مہر ہوتا ہے، جس میں اگر اولاد پیدا ہو تو وہ وراثت میں حقدار ہوتی ہے، اس میں مکمل میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، وہ زیادہ بڑی بدکاری ہے، یہ جس کے سب اسلامی فرقے قائل ہیں، شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی قائل ہیں، یہ زیادہ بدکاری کہ عورت خرید لاؤ، اس کے ساتھ سب کچھ کرو، اولاد پیدا ہو، اور وہ جائز ہے۔ متع کیا ہے ذرا اس میں آئیے، صحیح بخاری شریف مترجم جلد سوم، ابو عبداللہ بخاری اسماعیل مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی بخاری شریف جلد سوم صفحہ نمبر 65، اور اگر کسی کے پاس اور کوئی ایڈیشن ہو یہ والا نہ ہو، یہ کوئی اور وہ پارہ نمبر 21 میں جا کے 21 پارہ نمبر کتاب النکاح میں جا کے یہ باب ہے، باب نمبر 37، مجرد رہنا اور اپنے تئیں نامرد بنا دینا منع ہے، یہ باب کا نام ہے۔ اور اس میں آپ آئیے، یہ حدیث نمبر 68 میرے سامنے ہے۔ فلاں 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 نے نقل کیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے، ہمارے پاس روپیہ نہ تھا کہ عورتیں رکھتے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم خسی نہ ہو جائیں، آپ نے ہم کو اس بات سے منع فرمایا یعنی خسی ہونے سے، پھر اس کے بعد آپ نے نکاح کو آسان کر دیا۔ یہ دیکھیے یہ اگلا صفحہ نمبر 66، یہ وہی نکاح کو آسان کر دیا، متع کی اجازت دے دی،
رخصت دے دی. فرمایا ایک کپڑے کے بدل عورت سے متع کر سکتے ہو. پھر عبداللہ نے یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت بناؤ اور حد سے مت بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور آگے یہ ایک اور حدیث ہے. متع کا بیان یہاں پہ ختم ہو گیا. اور یہ جو آیت یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھی، اگر آپ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں جائیں اور اسی آیت کی تفسیر پڑھیں تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت متع کی شان میں نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت بناؤ اور حد سے مت بڑھو، اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شیعہ کی دشمنی میں اللہ کی بھی دشمنی مول لے رہے ہیں، رسول اللہ کی بھی دشمنی مول لے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے عظیم صحابی اور دیگر صحابہ، حضرت علی اور بے تحاشا صحابہ ہیں جو ملتے ہیں کہ متع کے قائل تھے، ہیں اور رہیں گے. کیونکہ ٹھیک ہے کہ متع آج کل کے دور میں اس طرح رائج نہیں رہا، جس طرح سے آج کل کنیزیں نہیں ملتی، خریدی نہیں جاتی، متع کا رواج بھی عام نہیں رہا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے ایک حلال کو ہم حرام کہنا شروع کر دیں؟ کون سی شریعت ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ شیعہ کے اوپر طنز و طعنے، متع 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 متع. اب بتاؤ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اللہ نے حلال کیا، رسول اللہ نے حلال کیا، ایک صحابی جلیل القدر صحابی نے اس پہ عمل کیا اور قرآن نے اس کی پاکیزگی پہ آیت نازل کی، اور مسلمان یہ کہے کہ یہ غلیظ چیز ہے، یہ بدکاری ہے. تو وہ پہلے اپنا اسلام ثابت کرے ایسا مسلمان، اور اس کے بعد وہ یہ الزام لگائے. اللہ تعالی ہم سب کو آنکھیں اور کان اور دل کھول کے دلوں کی مہریں کھل جانے کی توفیق عطا کرے، اور غلط باتوں کو چھوڑ کر صحیح اسلام اور محمد و آل محمد کے دین پہ اور اللہ کے دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تعصب جیسی لعنت سے نجات دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے. کرے گی موج